حالی مکان میں اس نے میرے برا بھلا کہنے کا بدلہ لے لیا۔ اتنی بڑی قیمت لے کر اس نے وہ موبائل دیا جس میں میری اور اس کی پارک والی تصویریں اور موویز تھیں۔ میں نے ان سب چیزوں کو خود ڈیلیٹ کیا تو میری جان میں جان آئی کہ اب میں رسوائی کے خطرے سے باہر ہو گئی ہوں۔ لیکن یہ تو میری ناظرین اکرام، اگر آپ روزانہ ایک نئی دلچسپ کہانی سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ میری تباہی کی کہانی میں زیادہ قصور میرا ہے یا میرے والدین کا؟ یہ الزام اپنے والدین پر لگانا تو مجھے زیب نہیں دیتا کہ انہوں نے تو میرے سنہرے مستقبل کے خواب دیکھے تھے۔ بڑی منتوں مرادوں سے انہوں نے مجھ کو رب سے مانگا اور پا لیا۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ بیٹی نہیں بلکہ اپنی عزت کی سفید چادر کے لیے سیاہ دبا مانگ رہے ہیں تو شاید وہ پیدا ہوتے ہی میری زندگی کا چراغ گل کر دیتے۔ دونوں بھائیوں اور میری عمر میں بہت فرق تھا۔ وہ کالج جاتے تھے جب میں پیدا ہوئی۔ اتنی مدت بعد ماں کی گود ہری ہونے پر خاندان بھر حیران تھا، مگر اتنا خوش تھے کہ ان کے گھر آنگن میں اللہ کی رحمت کی بارش ہوئی تھی۔ بھائی بھی مجھ کو جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ میری ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کی جاتی تھی۔ دادی بے حد لاڈ پیار سے منع کرتی، کہتی کہ کل کو اس نے پرائے گھر جانا ہے، لڑکی ذات ہے، اتنا نہ بگاڑو کہ کسی گھرانے سے مطابقت اس کے لیے مسئلہ ہو جائے۔ میں 8ویں میں تھی جب بڑے بھائی کی شادی ہوئی۔ بھابھی بہت اچھی تھیں، سارا دن میں ان کے کمرے میں گھسی رہتی تھی۔ امی سمجھاتی کہ ان کو آرام بھی کرنے دیا کرو، مگر ان کی ایک نہ سنتی۔ سال بعد دوسرے بھائی کے سر پر صحرا سج گیا۔ اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جانے کے باوجود دونوں بھائی مجھ کو اب بھی اتنا ہی وقت دیتے جتنا پہلے دیا کرتے تھے۔ کتنی خوش قسمت تھی میں کہ میری دونوں بھابیاں بھی مجھ کو اسی طرح چاہتی تھیں جیسے میں ان کی سگی چھوٹی بہن تھی۔ دونوں ہی بہت اچھی تھیں۔ ہم مل بیٹھتے تو کہوں کی برسات ہو جاتی۔ اگر زارا آ جاتی تو محفل گل و گلزار ہو جاتی۔ زارا میری عزیز ترین سہیلی تھی، اس کا گھر ہمارے برابر میں تھا، تبھی زیادہ تر ہمارے گھر پائی جاتی۔ میں اپنی سہیلی سے بہت محبت کرتی تھی، اس سے بچھڑنے کا تصور نہ کر سکتی تھی۔ زارا کے والد ایک سرکاری آفیسر تھے اور ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا۔ زارا کے ساتھ میری دلی وابستگی اتنی بڑی کہ یہ بھول ہی گئی کہ اس کے والد کا تبادلہ ہو گیا تو یہ لوگ کہیں بھی چلے جائیں گے اور میں اس کو خود سے بچھڑنے سے نہ روک پاؤں گی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک روز اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ابو کا تبادلہ کراچی ہو گیا ہے اور 15 دن میں وہ یہ مکان چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ اطلاع مجھ پر بجلی بن کر گری۔ ایک دن وہ ہمارے گھر نہ آتی یا میں اس سے نہ ملتی تو وہ دن پہاڑ بن کر مجھ پر گزرتا۔ میری کوئی بہن نہ تھی، یہ کمی اسی لاجواب اور دھیمے مزاج والی لڑکی نے پوری کر دی تھی۔ اس سے جدائی کے تصور سے مجھے ہر وقت رونا آتا، آنکھوں سے خود بخود آنسو گرنے لگتے۔ اتفاق کہ ان دنوں ہمارے میٹرک کے امتحان ہونے والے تھے۔ اللہ نے میری سن لی۔ امتحان کی خاطر زارا کے والدین نے اس کو ہمارے گھر چھوڑ دیا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی، اگرچہ جانتی تھی کہ یہ خوشی عارضی ہے، پھر بھی کچھ دن تو وہ میرے ساتھ تھی۔ ہمارے گھر قیام پذیر تھی، ہم نے مل کر امتحان کی تیاری کی، پرچے دیے اور وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ زارا کے والد اس کو لینے آ گئے۔ اس دن میں بہت روئی، آنکھیں رو رو کر سرخ کر ڈالیں۔ وہ بھی روتی ہوئی ہمارے گھر سے گئی۔ زارا چلی گئی، میں اداس رہنے لگی، ہنسنا بولنا چھوڑ دیا۔ امی کو ڈر تھا کہیں بیمار نہ پڑ جاؤں۔ بھائی میرا دھیان بٹانے کو گھمانے پھرانے لے جاتے، مگر میرے ذہن میں ہر وقت زارا کی یاد رہتی تھی۔ بالآخر میں سوچتے رہنے سے بیمار پڑ گئی۔ والدین پریشان رہنے لگے۔ امی نے کہا کہ اس کو زارا سے ملانے کراچی لے جاتے ہیں تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی، والدین سے اصرار کیا کہ کراچی چلیں۔ مجبور والدین مجھے کراچی لائے۔ زارا سے ملتے ہی میری بیماری کافور ہو گئی۔ وہاں ہم کچھ دن رہے، لیکن تا دیر تو نہ رہ سکتے تھے، گھر واپس آنا ہی تھا۔ گھر آ کر میں نے رٹ لگا دی کہ کراچی اچھا شہر ہے، ہم وہاں شفٹ ہو جائیں۔ والد نے سمجھایا کہ جس کی خاطر شفٹ ہونے کا کہہ رہی ہو، اس کے والد کا پھر کہیں اور تبادلہ ہو گیا تو کیا ہم ان کے پیچھے مارے مارے پھریں گے؟ میں نہ مانی اور ضد پکڑ لی۔ یہ والد صاحب کی محبت کی انتہا تھی کہ انہوں نے کاروبار بھائیوں کے سپرد کیا اور میری خاطر شہر بدل لیا۔ ہم کراچی آ گئے اور میں نے زارا کے ساتھ کالج میں داخلہ لے لیا۔ مجھ کو والد نے زارا کے گھر وقتی طور پر چھوڑا کیونکہ والدہ کے ساتھ سامان بھی لانا تھا۔ کچھ دنوں بعد ابو نے کراچی میں گھر لے لیا اور میرے ساتھ رہنے لگے۔ میں بہت خوش تھی، مراد جو پوری ہو گئی تھی۔
ابھی مجھے کالج جاتے تھوڑے ہی دن ہوئے تھے۔ میں نے کالج کے رستے میں ایک نوجوان کو کھڑے دیکھا۔ اس کی خوبصورتی نے مجھے متوجہ کیا تو وہ بھی میری جانب متوجہ ہو گیا۔ اب میں خود کو سمجھاتی کہ اس کی جانب دھیان نہ دوں، لیکن وہ تو روز ہی کھڑا ملتا، میں اس کی جانب دیکھے بنا نہ رہتی۔ خود سے خوف بھی آتا تھا کہ جنونی طبیعت پائی تھی، کسی سے بھی تعلق بنانے سے گھبراتی تھی کہ یہ تعلق خود میرے لیے باعث عذاب بن جاتا تھا۔ ایک سہیلی کی محبت نے میرے والدین سے ان کا شہر چھڑوا دیا تھا، تو یہ دوسرا تعلق نہ جانے کون سا دن دکھانے والا تھا۔ ایک دن میں کالج سے واپس آ رہی تھی کہ اس نوجوان نے میرا رستہ روک لیا اور ایک موبائل فون میرے ہاتھ میں تھما کر چلتا بنا۔ لوگ دیکھ رہے تھے اس لیے اس کو آواز بھی نہ دے سکی۔ اب اس موبائل نے کام دکھایا۔ اس کے وائس میسیجز جو اس نے مجھ کو مخاطب کر کے بھرے تھے، وہ التجا کی تھی کہ میں اس کے میسیجز کا جواب اپنی آواز میں دوں اور موبائل اگلے دن اس کو لوٹا دوں۔ یہ میرے لیے ایک بڑا امتحان تھا۔ بہرحال میں نے وائس میسیجز تو ریکارڈ نہ کیے، البتہ موبائل لوٹانے کی نیت سے اگلے دن اس جگہ کھڑی ہو گئی جہاں وہ کھڑا رہتا تھا۔ وہ کہنے لگا، سامنے پارک میں آ جاؤ، یہاں لوگ بہت ہیں، وہاں میں تم سے اپنا موبائل فون لے لوں گا۔ میں بے خوف پارک چلی گئی۔ وہ 1 منٹ کو میرے پاس آیا، کہنے لگا، سامنے میرا دوست آ رہا ہے، کل لے لوں گا، فون اپنے پاس رکھو۔ یہ کہہ کر بغیر فون لیے وہ چلتا بنا اور میں حیران پریشان کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ یہ اس کی چال تھی۔ وہ اس بہانے مجھے دوبارہ پارک میں بلانا چاہتا تھا۔ گھر آتے ہی اس کا فون کھولا، تمام وائس میسیجز سننے لگی۔ یہ تقریباً 10 وائس میسیجز اس نے میرے نام ریکارڈ کیے تھے۔ پہلے دن تو 2 ہی کھولے تھے جن میں کچھ اس طرح کی باتیں تھیں: آپ کی نظروں نے مجھے ہمت دی کہ آپ کو مخاطب کروں۔ آپ کی نگاہیں مجھ سے پسندیدگی کا اظہار کرتی ہیں۔ امید ہے آپ مجھ کو مایوس نہ کریں گی کہ میں نے آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ کوئی ذریعہ سمجھ میں نہ آیا تو اپنا ہی موبائل فون کو قاصد بنا کر آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میرا نمبر اس میں فیڈ ہے، رابطہ رکھنا چاہیں تو اپنے پاس محفوظ کر لینا۔ ابھی میں اس کے یہ پیغامات ایک ایک کر کے پڑھ رہی تھی اور سن رہی تھی کہ امی کوئی شے لینے میرے کمرے میں آ گئیں۔ اس کا موبائل فون میرے ہاتھ میں تھا، لیکن والدہ نے دھیان ہی نہ دیا، وہ اپنی مطلوبہ چیز اٹھا کر چلی گئیں۔ امی میرے کاموں میں بہت کم دخل دیتی تھیں۔ اب اگلے دن کا مجھے بے چینی سے انتظار تھا۔ اس کا موبائل میرے دل کا بوجھ بن گیا تھا۔ چاہتی تھی کہ کل ہی لوٹا دوں اور اس کو چند باتیں بھی سنا دوں۔ اگلے روز اس کو دیکھ کر جانے کیا دل کو ہوا کہ کھری کھری تو نہ سنا سکی، البتہ یہ ضرور کہا کہ اس طرح کسی لڑکی کے ہاتھ میں سرے راہ اپنا موبائل پکڑا دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ اگر اس پر میں تمہارے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہوں تو پورا ثبوت میرے پاس موجود ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم میرے خلاف کوئی کارروائی نہ کرو گی۔ اگر تم ایک اچھی لڑکی ہو تو میں بھی کوئی گرا پڑا نہیں ہوں۔ مجھے تمہاری آنکھوں نے کچھ کہا تو میں نے یہ جرت کر لی۔ تمہیں یہ سب پسند نہیں تو معافی چاہتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی تم کو یہاں تو کیا اس دنیا میں ہی نظر نہیں آؤں گا۔ خیر معاف کیا، میں نے بے نیازی سے کہا اور موبائل اس کو دے دیا، تاہم اپنی طرف سے کوئی وائس میسج ریکارڈ کر کے نہ دیا۔ میں کوئی ثبوت ایسا اس کے ہاتھ میں نہ دینا چاہتی تھی کہ جس کی وجہ سے بعد میں پچھتانا پڑے۔ اس کی ایسی جسارت پر مجھے اس پر غصہ نہ آیا تھا، کیونکہ اس کے لیے دل میں نرم گوشہ پہلے سے موجود تھا۔ اسی نرم گوشے نے یہ راہ دکھائی کہ میں بعد میں اس کے ساتھ پارک میں جا کر بیٹھنے لگی۔ اس کی باتیں مجھ کو اچھی لگتیں، جن میں محبت کی مہک رچی بسی ہوتی۔ اپنی تعریف سن کر میں پھولے نہ سماتی۔ اب روز پریکٹیکل کا کہہ کر کالج سے پارک چلی جاتی۔ مجھ کو دیکھ کر زبیر کی آنکھوں میں خوشیوں کے دیپ جل اٹھتے۔ پھر یہ حال ہوا، جس روز ہماری ملاقات نہ ہوتی کمی سی محسوس ہوتی۔ وہ اب میری زندگی میں اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ ایک روز کالج میں مجھے پتا چلا کہ اس کی اور بھی بہت لڑکیوں سے دوستیاں ہیں۔ میری ایک کلاس فیلو نے مجھ کو اس کے ساتھ راستے میں باتیں کرتے دیکھ لیا۔ دوسرے روز اس نے مجھ سے پوچھا کہ زبیر تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس پر میں نے بھی یہی سوال اس سے کر دیا کہ وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ وہ میرا چچا زاد ہے، لیکن اچھا لڑکا نہیں ہے، نشہ کرتا ہے اور دوسری برائیوں میں بھی ملوث ہے۔ تبھی میرے والد صاحب نے میری باجی کے رشتے سے سختی سے انکار کر دیا ہے۔ میری کلاس فیلو نے مجھے چند لڑکیوں کے نام اور فون نمبر دیے کہ تم خود ان سے بات کر کے تصدیق کر لو۔ یہ ان کو بھی بیوقوف بنا رہا ہے۔ اس کی بات میرے دل کو لگی۔ میں نے ان لڑکیوں کو کھوج نکالا۔
ان سے مل کر تصدیق کی وہ سب صحیح تھا جو میری کلاس فیلو نے بتایا تھا۔ مجھے بے حد دکھ ہوا، زبیر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور جھوٹ بولا کہ مجھ سے پہلے اس کی کسی لڑکی سے دوستی نہ تھی۔ اب جو میں اس سے پارک میں ملی تو ان لڑکیوں کے نام اس کو بتا دیے اور دو ٹوک بات کی کہ تم نے ان لڑکیوں کو برباد کیا ہے، بولو یہ بات سچ ہے یا نہیں؟ وہ گھبرا گیا، کہنے لگا تم سے کس نے کہا ہے؟ جس نے بھی کہا ہے کہا تو صحیح ہے نا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ میں اس کی اصلیت جان چکی ہوں تو وہ کمینگی پر اتر آیا، کہنے لگا میں تم کو بھی ایسے ہی رسوا کر سکتا ہوں جیسے میں نے ان کو کیا ہے، ورنہ مجھ سے یوں ہی ملتی رہو۔ ہرگز نہیں، میرے دل میں اب تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ اگر تم نے مجبور کیا تو میں اپنے والد اور بھائیوں سے شکایت کر دوں گی، وہ تمہارا بندوبست خود کر لیں گے۔ مجھے دھمکاتی ہو؟ جانتی ہو اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام؟ وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ اس نے کہا میرے دوست نے تمہاری میرے ساتھ اپنے موبائل میں تصویریں بنائی ہوئی ہیں۔ جب ہم پارک میں محو گفتگو ہوتے تھے تم تو محبت کے جذبے سے مدہوش مجھ میں کھوئی ہوتی تھی، تمہیں معلوم بھی نہ ہو سکا کہ کوئی ہماری مووی اور تصاویر بناتا تھا۔ یہ سن کر مجھے شدید جھٹکا لگا۔ تو کیا کوئی محبت کا نقاب اوڑھ کر اتنا بھی گر سکتا ہے؟ اچھا میں معذرت کرتی ہوں جو میں نے تم کو غصے میں کہہ دیا، لیکن تم وہ تصویریں اور موویز اپنے دوست کے موبائل سے ڈیلیٹ کر دو۔ وہ تو میں کر دوں گا، اس کا فون میرے ہی گھر پڑا ہے، مجھے کیسے یقین آئے کہ تم واقعی ڈیلیٹ کر دو گے؟ یقین نہ آئے تو ابھی میرے ساتھ چلو اور اپنے ہاتھ سے خود وہ ساری تصویریں وغیرہ مٹا ڈالو۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ مجھے خود پر ضرورت سے زیادہ اعتماد تھا۔ وہ گھر ہمارے گھر سے زیادہ دور بھی نہیں تھا جہاں زبیر مجھے لے گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہاں افراد خانہ ہوں گے، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اس خالی مکان میں اس نے میرے برا بلا کہنے کا بدلہ لے لیا اور حد سے بڑی میری خود اعتمادی نے میرے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اتنی بڑی قیمت لے کر اس نے وہ موبائل دیا جس میں میری اور اس کی پارک والی تصویریں اور موویز تھیں۔ میں نے ان سب چیزوں کو خود ڈیلیٹ کیا تو میری جان میں جان آئی کہ اب میں رسوائی کے خطرے سے باہر ہو گئی ہوں، لیکن یہ تو میری خام خیالی تھی۔ ایسے تیز ترار غلط قسم کے آوارہ لڑکے بلا اتنی آسانی سے پیچھا کہاں چھوڑتے ہیں؟ اس نے میری تصویریں ایک اور موبائل میں محفوظ کر رکھی تھیں جو اس نے فیس بک میں ڈال کر مجھ کو سارے زمانے میں رسوا کر دیا۔ یہ تو میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اتنا شفاق دل ہوگا۔ اس نے محبت کے اتنے قول و قرار کر کے بھی حیا نہ کی۔ مجھ سے بڑی بھول ہوئی کہ اس کی خوبصورتی کے جال میں پھنس کر اس پر اعتبار کیا۔ دراصل ماں باپ نے اتنا مجھے پیار اور اعتماد دیا تھا کہ میرا خیال تھا کہ میں چاند پر بھی اڑ کر چلی جاؤں تو جا سکتی ہوں۔ فیس بک پر میری تصویریں چلنے سے میں ہی بدنام نہ ہوئی، میرے گھر والے بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ میری زندگی برباد ہو گئی، بلکہ زندگی ہی بدل گئی۔ میرے والد رسوا، بھائی بھی بدنام، ان کے لاڈ پیار کو میں نے اپنی نادانی سے رسوائی کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ اب وہ بالکل خاموش ہو گئے، انہوں نے مجھ سے بات کرنا ترک کر دیا۔ پہلے میں کیا تھی اور آج کیا ہوں؟ کبھی کبھی انسان کی ذرا سی لغزش اس کو عزت بری زندگی سے باہر نکال پھینکتی ہے کہ وہ منہ کے بل جا گرتا ہے اور پھر تمام عمر اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ زبیر نے تو مجھے برباد کر کے گھر بسا لیا ہے، لیکن میں اپنے گھر میں بھی اجنبی ہوں۔ میرا تجربہ بھی یہی کہتا ہے کہ ریاکار مرد کا واقعی کوئی اعتبار نہیں ہوتا، وہ ایک ایسے سانپ کی طرح ہوتا ہے جو موقع پاتے ہی ڈس لیتا ہے۔ کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی ہوس کی خاطر کتنی ہی معصوم اور بے گناہ لڑکیوں کی زندگی اجاڑتے چلے جاتے ہیں، شاید وہ اپنی ہوس کی شدت میں یوم حشر کو بھی بھول جاتے ہیں۔ خوبصورتی اس پر سونے پر سہاگے کا کام کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا پردہ ہے جو انسان کے اندر کی صورت کو بالکل چھپا دیتا ہے۔ تب عورت ہو کہ مرد، اس کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ دھوکہ دینے والا ہے یا کہ دھوکہ کھانے والا۔ میں بھی ایک ایسے ہی حسین چہرے کے فریب میں الجھ گئی تھی، تبھی دھوکہ کھا گئی۔ پھر جب اس کی شخصیت سے پردہ اٹھا بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ وقتی دوستیاں صرف ایک زندگی نہیں بلکہ خاندانوں کی عزتیں پامال کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ اب سوچتی ہوں اگر روک ٹوک ہوتی اور ہر بات پر اعتبار نہ کر لیا جاتا تو میں اتنی بڑی آزمائش سے بچ نکلتی۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔